السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس سعیدی۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا مقبول اسلامی چینل جی سعیدی جی چینل اسلامی پاکستان۔ جی سعیدی جی چینل اسلام پاکستان کے ناظرین، کافی دنوں میں طبیعت بڑی ناساز رہی۔ اب اللہ کا کرم ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے آپ دوستوں کی اور جی سعیدی جی چینل اسلام پاکستان کے ناظرین کی محبتیں اور پیار کی وجہ سے آپ کی دعائیں رنگ لے آئی، اب طبیعت بہتر ہے۔ تو میں نے سوچا کہ آج کی ویڈیو جو ہے وہ بھی ہم اب بنا لیں، اور کیونکہ ہمارا درس قرآن چلا تھا موضوع، اور ہمارا درس قرآن سورۃ اللہب کا جو ہم تعارف ہے، اس کا شان نزول ہے، وہ ہم لے کر آپ کی خدمت میں آج حاضر ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اللہ کے رسول کا جو پیغام ہے وہ دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہماری مدد کریں۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اسے لائک کریں، اسے دوستوں تک شیئر کریں، کمنٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئی کے بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ روزانہ کی نئی آنے والی ہماری جو ویڈیو ہوتی ہے وہ جلدی آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، آج ہم سورۃ اللہب اور درس قرآن کے حوالے سے ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ سورۃ اللہب مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 1 رکوع 5 آیات کریمہ ہے۔ لہب کے معنی ہے آگ کا شعلہ۔ عبد المطلب کا ایک بیٹا عبد العزیٰ جو بہت ہی گورا اور خوبصورت آدمی تھا، اس کی کنیت ابو لہب ہے، اور اسی سورت کی پہلی آیت کریمہ میں لفظ یہ موجود ہے ابی لہب، اور ہی مناسبت سے اسے سورۃ لہب اور سورۃ لہب کہتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا عرب کے لوگوں کو دعوت دی، ہر طرف سے لوگ آئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے اپنے صدق اور امانت کی شہادت دینے کے بعد فرمایا انی لکم نذیر بین یدی عذاب شدید، اس پر ابو لہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ تم تباہ ہو جاؤ، کیا تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جواب دیا، اور اسی شان نزول کے حوالے سے آپ کی خدمت میں چند باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں اور بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی رکھنے والے، انہیں تکلیف پہنچانے والے ابو لہب اس دنیا میں ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہلاک ہو گیا، آخرت میں بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اسی طرح اس کی بیوی اسی عذاب کے ساتھ ہوگی، کیونکہ وہ اس میں دشمنی میں اور اس کی مدد کرتی تھی۔ آئیے ناظرین، اب ہم سورۃ اللہب کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها
صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور تباہ ہو گیا اس کا مال، اس کی کمائی اس کے کچھ کام نہ آئی۔ اب وہ شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا، اس کی بیوی لکڑیوں کا ایک گٹھا اٹھانے والی، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کی رسی۔ جی سیدی جی چینل اسلام پاکستان کے ناظرین، اب اسی آیت کریمہ کا اور اسی صورت کا شان نزول سماعت فرمائیں اور تعارف سماعت فرمائیں۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، وہ برباد ہو گیا۔ ابو لہب کا نام عبد العزیٰ تھا، یہ عبد المطلب کا بیٹا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا۔ بہت گورا تھا اور خوبصورت آدمی تھا، اور اسی کی کنیت ابو لہب ہے اور اسی کنیت کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس کے بیٹے عتبہ اور کے نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ اسی صورت کے شان نزول کے بعد ابو لہب ان صاحبزادیوں کو طلاق دے دی۔ عتبہ کا واقعہ بڑی اور عبرتناک ہے۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کو طلاق دینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی، جس پر سرور دو عالم نے اس کے ہلاکت کے لیے دعا کی۔ ایک سفر پر بڑی حفاظت کا انتظام کرنے کے باوجود ایک شیر نے اسے پھاڑ دیا۔ اسی آیت کریمہ میں ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہونے سے مراد اس کی ذات کی ہلاکت ہے۔ اسی آیت مبارکہ میں ابو لہب کی ہلاکت کی پیشگوئی کی گئی۔ وہ بدترین موت میں مرا، وہ جنگ بدر کے ایک ہفتے کے بعد اور کالے دان کی بیماری سے مرا، جسے عرب میں عصا کہتے ہیں۔ اہل عرب میں متعدی بیماری سمجھ کر اسے بہت بچتے تھے، لیکن اس نے 3 دن تک اسے مردود کی لاش پڑی رہی اور پھوٹ پھٹ کر بدبو لگی، تب بھی اجرت دے کر کسی مزدور سے اور اسے پھینکوائی گئی۔ آگے فرمایا گیا اس کا جو مال تھا، اس کی کمائی جو تھی، وہ بھی اس کے کام نہ آئی۔ ابو لہب نے جب یہ پہلی آیت سنی تو کہنے لگا میرے پیچھے میرے بھتیجا ہے، اگر سچ ہے تو اپنی جان کے لیے اپنے مال اور اولاد کو فدیہ کر دوں گا۔ اسی آیت میں اس کا رد فرمایا یہ خیال غلط ہے، اس وقت کوئی چیز اس کے کام آنے والی نہیں ہے۔ اب وہ بھاگ کے شعلوں میں داخل ہوگا۔ ابو لہب قیامت کے دن بھی اور دوزخ میں داخل ہوگا اور آگ کا عذاب پائے گا۔ اس سے معلوم ہوا ابو لہب دوست کی یقینی ہے۔ ناظرین، جی سیدی جی چینل اسلام پاکستان کے ناظرین، اور اس کی جو بیوی تھی وہ لکڑیوں کا اکٹھا اٹھانے والی تھی۔ ام جمیل بنت حرب ام ابو سفیان کی بہن تھی، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت رکھتی تھی، بہت بڑی دولت مند تھی، بڑے گھرانے تھی۔ عورت کے باوجود ہونے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ عداوت رکھتی تھی، انتہا کو خود اپنے آپ کو سر پر کانٹوں کا اکٹھا اٹھا کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر ڈالتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو تکلیف پہنچاتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تکلیف جو پہنچاتی تو آپ اس کام میں کسی دوسرے سے مدد لینا بھی گوارا نہ کرتی تھی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کا خلاصہ یہ ہے ام جمیل کے گلے میں کھجور کی چھال سے بنی ہوئی رسی تھی، جسے وہ کانٹوں کا گنٹا اور باندھتی اٹھاتی۔ ایک دن یہ بوجھ اٹھا کر لا رہی تھی، تھک کر آرام لینے کے لیے ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ ایک فرشتے نے اللہ کے حکم سے اسے پیچھے جب کھینچا تو اور جمیل جو تھی وہ رسی سے گلے میں پھانسی لگ گئی، وہ مر گئی، اور اس دنیا میں بھی عذاب کا مزہ اس نے چکھا، آخرت میں بھی اس کو عذاب ملے گا، اس کو زنجیروں میں جکڑا جائے گا، اسے دوزخ کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ جی سیدی جی چینل اسلام پاکستان کے ناظرین، آپ اس ٹائم اور سماعت فرما رہے تھے سورۃ اللہب کا مکمل تعارف اور اس کا شان نزول، اور میں یہ امید رکھتا ہوں ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی، اسے ضرور لائک کرنا، شیئر کرنا، کمنٹ میں اپنے خیالات کا ضرور اور اظہار کرنا۔ اگلی ویڈیو تک دے اپنے میزبان قاری محمد یونس سعیدی کو اجازت۔ اللہ حافظ۔